باپ کی پہلی وفا بیٹے کے ساتھ کیا ہے؟ باپ کی پہلی وفا بیٹے کے ساتھ یہ ہے کہ بیٹا اس دنیا کے اندر آیا تو باپ بیٹے کے کان کے اندر اذان کہے، کوئی بھی آواز اس کے کان کے اندر نہ جانے پائے۔ پہلی آواز بچے کے کان کے اندر جاتی ہے، وہ ساری زندگی بچے پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کے اثرات رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وفا باپ کی بیٹے کے ساتھ یہ تھی کہ بیٹا دنیا پہ آئے تو باپ اس کے کان کے اندر اذان کہے۔ کتنے باپ ہیں جو اپنے بیٹے کے کان کے اندر اذان کہتے ہیں؟ آرزو میری بھی اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، آپ کی بھی ہوگی اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے۔ جن کو اللہ نے کیے میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، اپنے گریبان کے اندر اتر کے دیکھے۔ ہم اس قابل بھی نہیں کہ اپنے بچے کے کان کے اندر اذان کہہ سکے۔ شرم آ رہی ہے ہمیں پڑھتے ہوئے، گانا بولتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، دوستوں کی مجلس میں کریں گالی بکتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، کسی کی عزت اچھالتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اذان پڑھنی پڑے گی تو ہمیں شرم آئے گی۔ پھر ہم پہلے سب کچھ وہاں پہ مبارکباد بھی دے لی گئی۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کبھی وقت یہ تھا کہ بچے کو جو گھٹی دی جاتی تھی نا وہ کسی نیک شخص کی دی جاتی تھی کہ یار وہ نیک شخص ہے، اس کی زندگی اچھی گزری، آپ اس کا جھوٹا اس کو کھلائیں گے تو یہ بھی نیک ہوگا۔ لیکن آج کل نیک لوگوں کی گھٹی نہیں دی جاتی، موبائل کی گھٹی دی جاتی ہے۔ ابھی بچہ دنیا پہ آیا، کان میں اذان نہیں پڑی گئی لیکن پہلے فوٹو بنا لے، چونکہ 10 بندوں کو بھی تو آگے سینڈ کرنی ہے نا، تو اس کو تو گھٹی موبائل کی دی جا رہی ہے۔ یہ پہلی وفا تھی باپ بھی بیٹے کے ساتھ۔ باقی جو زندگی کے معاملات ہیں اور جو شریعت نے حکم دیا ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ پہلی وفا تھی باپ کی بیٹے کے ساتھ، اور پھر بیٹے کی آخری وفا ہے باپ کے ساتھ۔ وہ کیا کہ باپ کی میت پڑی ہے تو بیٹا غسل خود دے سکے۔ مجھے بتائیے کہ آپ غسال کو بلا کے لاتے ہیں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں غسال کو بلا کے لاتا ہوں، یہ میرے ابا جی پڑھے ہیں، ان کو غسل دینا ہے، میں آپ کو 2 4 5 ہزار خدمت بھی کر دوں گا، تو وہ آ کے غسل دیتے ہیں۔ خیر اب تو غسال والا بھی ایک معاملہ الگ ہے، یہ تو سارا کام امام کا ہوتا ہے نا، وہ بچے بھی پڑھائے، نمازیں بھی پڑھائے، مردوں کو غسل بھی دے، اور پھر جو مردوں کے بچی ہوئی چیزیں وہ بھی امام صاحب کو دی جائے نا۔ ہمیں تو وحشت آتی ہے، باپ کی چیزوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ خیر غسال کو بلا کے لے کے آتے ہیں تو وہ غسل دیتے ہیں۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ وہ غسل دے گا تو غسل ہوگا نہیں، غسل تو ہو جائے گا، لیکن میاں وہ تو رسمی غسل ہے، وہ تو یکدم پکڑ کے ادھر بھی پلٹ دے گا ادھر بھی پلٹ دے گا۔ لیکن اگر سگا بیٹا باپ کو غسل دے، سب سے پہلے آنسوں کا چھڑکاؤ کریں گے، اور پھر اس کے بعد آنکھوں پہ حیا کے پہرے بھی ہوں گے، اور باپ کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہوئے بندہ ڈرے گا بھی، اور بڑے وہ نرم ہاتھ لگائے گا باپ کو، اور پھر غسل دیتا ہوا بھی ڈرے گا میرے باپ کی جسم کو تکلیف نہ ہو۔ چونکہ باپ نے پہلی وفا نہیں نہ کی تو بیٹے نے آخری وفا نہیں کی۔ اچھا یار غسل خود نہیں دے سکے تو کوئی بات نہیں، باپ کو کفن ہی خود دے لو۔ تو ہمیں تو یہ نہیں پتا کفن ہوتا کیا ہے۔ چلیں، ہمیں کسی محلے کے بزرگ نے بتایا تھا، کسی اپنے خاندان کے بزرگ نے بتایا تھا اتنی چادریں ہوتی ہیں، یہ کمر بند ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ بھی اب لے آئے، ہم نے لا کے وہ بھی دیا، وہ بھی پہنا لیا گیا۔ اب باپ کو کندھا دینے کی باری آئی تو میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو باپ کو کندھا ہی نہیں دیتے۔ او جی میں تو کھانے کی طرف گیا ہوا تھا، مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی تو کرنا ہے، باپ کو کندھا نہیں دیا۔ چلو جنازے کی باری آئی تو یار غسل نہیں دے سکے تو باپ کے مصلے پہ جنازہ تو پڑا ہونا۔ تو میاں اگر ہم آگے کھڑے ہو کے پڑھانے کے لیے تو ہاتھ کس کی طرف دیکھ کے چھوڑیں گے، کس کی طرف دیکھ کے باندھیں گے؟ ہمیں پڑھانا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا۔ یہ آخری وفا ہے جو بیٹا باپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی۔ بیٹے کے لیے باپ ضرور ہوگا، اور وہ جہاں بھی بیٹھے گا وہ تعارف کروائے گا کہ میرا باپ فلاں تھا، میرے ساتھ اس کا رویہ یہ تھا، یہ پیار کا عالم تھا۔ لیکن باپ کے لیے تو سب کچھ ختم ہو رہا ہے یہاں پہ، وہ تو قبر کے اندر اترا اور آگے قبر کے معاملات ہیں، رشتے تو یہاں پہ ٹوٹ گئے، ساری رشتہ داریاں برادریاں جو ہے وہ نسبی تفاوت یہ سب کچھ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور اب قبر کے نیچے لحد کے اندر اتارے جا رہے ہیں، اور آگے برزخی زندگی ہے۔ وہاں پہ تو کوئی نہیں پوچھے گا تیرے بیٹے کتنے تھے، تیری بیٹیاں کتنی تھی، شادی کتنی، وہ تو پوچھیں گے من ربو کا ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وہاں پہ تو یہ معاملہ پوچھے نہیں جائیں گے۔ تو میاں آخری وفا ہے بیٹے کی باپ کے ساتھ، لیکن چونکہ باپ نے یہ تعلیم ہی نہیں دی، اور پھر بیٹے کو جنازہ پڑھانا تو دور ہے، خود پڑھنا بھی نہیں آتا،
اور وہ کنکھیوں سے دیکھتا ہے کہ کس کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھاؤں اور کس کی طرف دیکھ کے چھوڑ دوں. تو اللہ فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں پہ آئے یہیں پہ بیٹھے رہو گے؟ یہ تم نے کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ سودگی والی زندگی، اولاد کے لیے پیسے اکٹھے کیے، کاروبار چمکا کے دیا، اچھا گھر بنا کے دیا، اے سی لگایا، گاڑی لی، سب کچھ کیا. کیا سمجھتے ہو کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں ہے؟ اگر میں نے تمہیں پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور تمہیں زندگی کا عروج بخشا، زندگی کا بانپن بخشا، تو اللہ فرماتا اس وقت کو نہ بھولنا کہ میں تمہیں دوبارہ بھی ماروں گا. تمہیں موت آئے گی، تم پھر ایک بھولی بسری داستہ بن جاؤ گے. جس طرح تمہیں کوئی پہلے نہیں جانتا تھا، اس کے بعد تمہیں کوئی نہیں جانے گا. قبروں کے قطبے بھی ٹوٹ گئے، قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے. تو اللہ فرماتا ہے جس طرح تمہیں کوئی پہلے نہیں جانتا تھا، آج تو تیرا طوطی بولتا ہے نا، آج تو منسٹر ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو ایم پی ہے، ایم این ہے، سب کچھ ہے، دنیا تیری بات گزار ہے. لیکن ایک وقت آئے گا تو بھولی بسری داستان ہوگا، تجھے کوئی نہیں پہچانے گا، کوئی نہیں جانے گا. اور پھر یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، تیرا چہرہ بھی غور کرنے پہ یاد آئے گا. کبھی اولاد آپس میں مل کے بیٹھ ہی جائے گی اور بات کرنے لگے گی والد پہ، تو والد کے چہرے کو یاد کرنے لگے گی، ذہن پہ زور دینا پڑے گا. نقوش ایسے تھے، یہ تو ذہنوں سے بھی دھندلے ہونے لگے. تو اللہ فرماتا کیا سمجھتے ہو یہاں پہ بیٹھے رہو گے؟ یہ دنیا ختم ہی نہیں ہونی. اللہ فرماتا تمہیں دوبارہ میں موت کی آغوش کے اندر لے کے جاؤں گا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اور پھر فرمایا کہ تم مر گئے تو بات ختم ہوگی؟ نہیں. پھر فرمایا قیامت کے دن میں تمہیں اٹھاؤں گا بھی. یہ نہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، صرف موت دے دی تو تمہاری زندگی ختم ہوگی. نہ، تمہیں دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا.